آج میں ایک بہت ہی عجیب و غریب اور دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. مجھے یقین ہے کہ جیسے میں کڑتا ہوں، سڑتا جلتا مرتا ہوں اس بات پہ، آپ بھی کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں صدیوں سے زوال کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں، اور راندہ درگاہ پریکٹیکلی، یعنی اندازہ لگائیں کہ 1 کتنے بلین کے گفٹ سعودی گورنمنٹ نے دیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. اس کے چند ہفتوں بعد ہی کتنی حقارت سے انہوں نے کہا کہ ہمارے بغیر تو یہ چند ہفتے نہیں گزار سکتے. سو دل دکھتا ہے. اس کے بعد بندہ پھر سوچتا ہے کہ یار یہ عروج و زوال کا معاملہ ہے کیا. ایک ریسرچ آئی بہت زبردست، بہت اعلیٰ. اس میں انہوں نے کہا کہ جی عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی یہ فیکٹرز ہیں کسی قوم کے عروج میں جو بالکل غلط ہے. اس نے کہا جی کہ مذہب کوئی فیکٹر نہیں ہے عروج کے لیے، کرتے رہو عبادات. اور مجھے خیال آیا کہ ہم سے زیادہ عبادات کہاں ہوتی ہیں عالم اسلام میں. ہمارے خود پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کروڑوں حاجی، عمرہ، یہ وہ نمازیں، مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی، سب کچھ ٹھیک ہے. درباروں پہ بھی حاضریاں چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا مذہب کوئی فیکٹر نہیں ہے. اس کے پھر ثبوت دیتا ہے، ٹھیک ہے. اصولاً چلیں اور کچھ نہیں کہ جی وہ بھی چونکہ اہل کتاب ہیں، کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ جی ان کے بعد کوئی دوسری طاقتور پوزیشن تو کم از کم مسلمانوں کی ہوتی نہیں ہے. رشیا ایک طاقت ہے، چائنا ایک طاقت ہے، ان کا ماشاءاللہ مذہب نہیں پتہ، لیکن ہم کسی کھاتے میں نہیں. اس کا مطلب ہے بات ان کی ٹھیک ہے. اس پہ کسی نے کجبیسی کرنی ہے کر لے، لیکن حقیقت یہی ہے، مذہب بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی رنگ بھی نہیں ہے کہ گورا ہے، کالا ہے، پورا ہے، پیلا ہے. اب چائنیز یلو ریس تو اچھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ایج آف سویلائزیشن کا ایک تصور ہے. مثلاً میسوپوٹیمیا ہے، عظیم ترین ایجپشن مصری تہذیب بڑی پرانی. ہندوستان کی تو کیا ہے ہندوستان، ٹھیک ہے، ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن. انہوں نے کہا جی سویلائزیشن کی ایج کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا جی، مذہب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، سویلائزیشن کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، رنگ کا بھی تعلق نہیں ہے، نسل کا بھی تعلق. اچھا، دنیا کی سپر پاور کون ہے؟ امریکہ ہے، اور اب سے نہیں ہے، کب سے ہے؟ تو وہ تو کوئی قوم ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے نیشن آف نیشنز. کوئی کہیں سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. وہ کہیں سے آیا، کہیں سے آیا، کہیں سے آیا. اچھا، طویل ایک بحث ہے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. پھر سیانے لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے عروج کی وجوہات میں، ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ میں 9 چیزیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں پلیز. ایک انتہائی سنجیدگی، متانت، دیانتداری اور غیر جانبداری سے اس کے بارے میں سوچیں، اور جتنا فیڈ بیک ہو سکتا ہے مجھے بھیجیں. میرے اپنے عقل میں، ویژن میں اضافہ ہو، گہرائی اور گیرائی مجھے زیادہ نصیب ہو. مزید اس پہ غور کریں، مزید اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس کو ذرا اچھی طرح کھنگالیں. صورت انہوں نے کہا جی صرف 9 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو عزت دیتی ہیں یا ذلت دیتی ہیں. اگر یہ ہیں تو عروج ہے، اگر یہ نہیں ہیں تو زوال ہے. اگر یہ ہیں تو عزت ہے، نہیں ہے تو ذلت ہے. اب وہ 9 چیزیں پڑھیں. آپ یقین کریں، میں ذاتی طور پہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو میں بیسیکلی میں تو کہتا ہی ہوں کہ میری فیملی کی طرح ہے. میرا ریڈر یا میرا ویور جو ہے وہ میرے خاندان کا حصہ ہے. ان کے ساتھ مل جل کے بندہ دکھ درد شیئر کرتا ہے، سوچتا ہے، برین سٹارم کرتا ہے. نتیجہ نہ نکلے. وہ جو کہتے ہیں، ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ہم کم از کم وہ تھوڑا مطلب کوئی سوچیں تو صحیح. اچھا، وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے وہ کہتے ہیں اخلاقیات، ایتھکس. اچھا، مثلا وہ ایک بڑی چیز بڑی مشہور ہے ہمارے یہاں نہیں ماشاءاللہ خیر سے، ورک ایتھکس.
پاکستان میں کوئی سرکاری ملازم وہ شاید 1 in a million ہو کوئی انسان کا بچہ جو وقت پہ آفس جاتا ہو. انہوں نے کہا جی کہ ورک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ فلانا کیا پی رہا ہے, فلانا کس کے ساتھ گھوم رہا ہے, فلانی نے کیا پہنا ہے. انہوں نے کہا نو, تم جھوٹے تو نہیں ہو, کم تو نہیں تول رہا ہے, جعلی دوائیں تو نہیں بن. یہ ہے اخلاقیات. اب پرابلم ہمارے ہیں کہ جی فلانا وہ جی یہ فلانی نہ پھرتا ہے, یا یہ کھاتا ہے, یا یہ پیتا ہے. اچھا وہ بجلی چوری کر رہا ہے, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اچھا بیڑا غرق کر رہا ہے معاشرے, کوئی نہیں. اچھا ایتھکس, اخلاقیات, یعنی میں یہ بات حقارت سے نہیں کہہ رہا, بڑا خدا ہے امریکن, عام امریکن کے لیے, میں کافی دفعہ گیا ہوں, عام امریکن کے لیے ڈالر خدا ہے. یعنی ہمارے یہاں وہ پیسے کے ایسے نہیں ہیں کتے جتنے وہ ڈالر کے پیچھے. لیکن آپ کسی بندے کو کہو کہ آؤ دودھ میں ملاوٹ کریں, کہو میں بڑا ایکسپرٹ ہوں, 2 نمبر دوائی بنائیں, تو آپ کے تھپڑ مارے گا یا فوراً پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ کرے گا. اچھا ایتھکس, انہوں نے کہا نمبر 1 اخلاقیات. اور اخلاقیات کا تعلق کیا پہننا ہے, کیا کھایا ہے, کیا پیا ہے, اس سے نہیں ہے. اخلاقیات ہے معاملات. اچھا ایک دوسرے کے ساتھ, وہ حضرت عمر سے منسوب ہے, یا میں شاید اگر کہ انسان صوم و صلات سے نہیں, یعنی عبادات سے نہیں, اپنے معاملات سے پہچانا ہے. سو نمبر 1 از ایتھکس. نمبر 2 ہے انٹیگریٹی, آنےسٹی. ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان, ہمارا اچھا وہ ہم نہیں کہتے, دنیا کب سے کہہ رہی ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہم تو ہر چیز میں ثواب ڈھونڈتے ہیں, جنت ڈھونڈتے ہیں. وہ بھائی ویسے ہی خوبصورت کام ہے. آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یعنی ایک پالیسی کے طور پہ, ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بھی آنےسٹی بہت ضروری ہے. انٹیگریٹی, آپ کی انٹیگریٹی جو ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. مثلاً آپ اندازہ لگاؤ, میں ایک بات میں مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. عمران خان کے بارے میں نون لیگ یہ ہر فضول بات کرتے تھے, لیکن جب دیانت کی بات آتی تھی تو کیا کہتے تھے, اس کے دائیں بائیں جی بد دیانت ہیں. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بد دیانت ہے. یہ ہے انٹیگریٹی کہ آپ کا دشمن بھی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا یہ ہو گیا 2 چیز. تیسری ہے سینس آف رسپانسبلٹی, احساس ذمہ داری. مطلب آپ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ حسن نثار تم نے جھاڑو دینا ہے, تو خدا کی قسم یہ فیکٹ ہے, میں نے زندگی ایسے ہی گزاری, تو میں جھاڑو ایسا دوں گا. کوشش میری یہ ہوگی کہ کوئی دوسرا بندہ آپ مجھے کوئی ڈسٹنگ کرنی ہے, میں ڈسٹنگ ایسی کروں گا. کوشش میری یہ ہوگی کہ میرے جیسی ڈسٹنگ کو دوسرا نہ کر سکے. اپنے کام پہ فخر کرنا, اور اس کے لیے تن من دھن تک کا زور لگا کے کام کرنا. اچھا ذمہ داری کوئی بھی, یہ آپ نے مجھے چوکیدارہ سونپ دیا تو پھر سونا میرا کام نہیں ہے, پھر میں بہت بے حیا بے شرم آدمی ہوں اگر میں اس کے دوران. اچھا یہ میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں, ٹائم نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے. تیسرا ہے کہ رسپیکٹ فار دا لاز اینڈ رولز. اپنی دھرتی, اپنا ملک, اس کے بھی قوانین, قواعد و ضوابط وغیرہ اگر تو وہ اگر آپ اس کا احترام نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بربادی آپ کا مقدر بن گئی. رول آف لا جسے کہتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے معظم ملکوں میں کہ مڈ نائٹ کوئی ٹریفک نہیں, کوئی بندہ دور دور تک اور نظر آ رہا ہے. سگنل پہ اگر سرخ بتی آ گئی ہے تو ڈرائیور نے گاڑی روک لی ہے. یہ کیا عالی شان ایک رویہ ہے. ٹھیک, اچھا اب اگر آپ اپنے ہی قوانین کا, اپنے ہی قواعد و ضوابط کا احترام نہیں کرتے تو پھر انجام وہی ہے جو ہم جیسے معاشروں کا ہے. سامنے 72 سال ہو گئے, وہی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ آگا ہے, نہ پیچھا ہے, نہ ہماری کو سمت ہے, نہ ہمارا کو ٹارگٹ ہے, نہ ہمارا کو گول ہے, کچھ بھی نہیں. حکمران روتے پھر درخت لگا کے دے دور پھٹے منہ, کیا کرنا درخت لگا کے, درخت تو ایندھن ہے. تمیز ہی نہیں, سڑک عبور کرنے کی, ٹریفک سگنل کا احترام نہیں. دواؤں کی دکان, دوائیوں کی دکان کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, اس کے پیچھے اگر کوئی شخص گاڑی کھڑی کر جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی لانتی ہو سکتا ہے. اس کو خیال ہی نہیں آتا یہ کہ
یہ ممکن ہے اس کی ماں، اس کا باپ، بھائی، بچہ کوئی، اور اس نے یہ دوائی لے کے تیزی سے ہاسپٹل کی طرف بھاگنا ہو، یا ڈاکٹر کے یا گھر یا جہاں بھی، نہیں، کنسرن ہی کوئی نہیں ہے. اچھا I'm sorry، میں ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہے کہ 8 سے 10 منٹ تک کی کمیونیکیشن ہوگی، تو 10 منٹ ہو گئے ہیں پورے. میں خود تو کم از کم اپنے بنائے ہوئے قانون کا اور اس کا میں احترام کروں. تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی اس پہ آپ غور کریں، فیڈ بیک دیں، اس پہ ہم گفتگو چلائیں. آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے، جو کچھ بھی ہے پلیز بھیجیں، تاکہ ایک بڑے لیول پہ ایک ڈیبیٹ، ایک بحث تو شروع ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ 1 آدھ دن میں اس کی دوسری اور فائنل جو آپ سمجھ لیں کس ہوں میں پیش کروں.